بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہی صبح و شام ہو. تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہی صبح و شام ہو. میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو. تیری درگزر کی نگاہ تلے میرے روز و شب کے سلسلے. تیری درگزر کی نگاہ تلے میری روز و شب کے سلسلے. تیری عافیت کی نگاہ کو میری لغزشوں کا سلام ہو. میں ضرورتوں کا ہوں سلسلہ، تو عنایتوں کا معاملہ. تو دیا کرے میں دیا کروں، یوں ہی اپنا طرز مدام ہو. میں سوال ہوں تو جواب ہے، تیری بھی کی حد نہ حساب ہے. جو طلب کروں وہ ملے مجھے، یوں نوازشوں کا انعام ہو. بزرگان محترم اور حاضرین مجلس، آپ بینر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بینر سالانہ تقسیم انعامات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. یعنی وہ بچے کہ جن بچوں نے اپنی پورے سال جد و جہد، محنت اور کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد انہوں نے پورے سال کے اندر اپنا کھانا پینا نہیں دیکھا. ان طالب علموں نے پورے سال کے اندر اپنی خواہشوں کو نہیں دیکھا. ان طالب علموں نے پورے سال کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کہ کس چیز کے کرنے سے دنیا خوش ہوتی ہے. ان طالب علموں نے پورے سال کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کہ کس چیز کے کرنے سے یہ دنیا والے اونچا نام کرتے ہیں، کس چیز کے کرنے سے اس دنیا کے اندر بلندی ملتی ہے. بلکہ صرف اور صرف ان کا مشغلہ اور ان کا کام صرف قال اللہ اور قال رسول تھا. یعنی صرف اس چیز کی فکر تھی کہ کس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھ کر، کس طرح ہم کی دینی معلومات کو پڑھ کر، کس طرح ہم جو ہمیں دین پہنچایا جا رہا ہے، جو مفتی صاحب ہمارے اوپر محنت کر رہے ہیں، کہ کس طرح ہم اپنے والدین کا اور اسی طرح اپنے استاد کا نام روشن کریں. تو لہٰذا آج کا ہمارا پروگرام تقسیم انعامات کے نام سے موسوم ہے. یعنی جن بچوں نے پورے سال کے اندر اچھی کارکردگی کی اور اچھے نمبرات حاصل کیے، اور اسی طرح مختلف انعامات سے طالب علموں کو نوازا جائے گا. یعنی جنہوں نے رمضان مبارک کے اندر روزے رکھے اور اسی طرح پورے سال کے اندر کس کی غیر حاضری کم ہے، اس اعتبار سے انعامات کی تقسیم کی گئی ہے اور وہ جلد ہی آپ کے سامنے آئے گی. تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پروگرام صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کے سامنے یہ چیز آ سکے کہ ان بچوں کو بنانے کے لیے، ان بچوں کو سنوارنے کے لیے اور ان بچوں کو اوج ثریا پر پہنچانے کے لیے مفتی صاحب نے کس قدر محنت کی ہے. آج گھر والوں کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب اسکول کی باری آتی ہے تو بچوں کو نہلایا جاتا ہے، گلے کے اندر ٹائی لگائی جاتی ہے اور روزانہ اس کے لباس پر اچھی طرح سے پریس کی جاتی ہے، روزانہ لباس کو دھویا جاتا ہے. اور اس تعلیم کا فائدہ کیا کہ وہ تعلیم صرف اور صرف دنیا کے اندر کامیاب ہے. اس تعلیم کا فائدہ کیا کہ آپ کا بچہ اس دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آپ کا صرف اور صرف اس دنیا کے اندر نام روشن کر سکتا ہے. ہاں یہ کہلوا سکتا ہے کہ فلاں شہر کا لڑکا، فلاں ضلع کا لڑکا، فلاں بستی کا لڑکے نے پورے ضلع کے اندر ٹاپ کیا ہے. وہ آپ کا نام صرف اس دنیا کے اندر روشن کرا سکتا ہے. لیکن جب دوسری طرف مدرسے کی باری آتی ہے تو ہمارے مسلمان بچے کا منہ دھلا نہیں دھلا اور بچے کو ویسے ہی مدرسے کے اندر روانہ کر دیا. پھر آگے ذمہ داری استاد کی ہے، ذمہ داری مدرس کی ہے، تو جس طرح اس کو بناتا اور سنوارتا ہے. تو ہماری لاپرواہی قرآن کریم سے اس طرح کی ہے کہ جب مدرسے کی باری آتی ہے تو اسی طرح بچوں کو روانہ کر دیتے ہیں. لیکن پھر آپ استاد کی کارکردگی دیکھیے، مدرسے میں آنے کے بعد مفتی صاحب کی محنت دیکھیے اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آپ کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر پروگرام پہلے پروگرام سے اونچا ہوتا ہے، ہر پروگرام پہلے پروگرام سے بالا ہوتا ہے. یعنی جو اس سے پہلے پروگرام تھا اس کی نوعیت کچھ اور تھی، اس پروگرام کی جو نوعیت ہے اس کی کچھ اور ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کا یہ مکتب
جو سراج القرآن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یہ دن بدن بفضلہ تعالیٰ اور مفتی صاحب کی محنت اور کوششوں سے اونچائی کی طرف گامزن ہے، اور یہ سب کی سب مفتی صاحب کی محنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچوں کو سنوارنے کے لیے نہ اپنا دوپہر کا سکون دیتا ہے، نہ رات کا چین دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچے کامیاب ہو جائیں، تاکہ بچے کسی طرح اپنے والدین کے آخرت کا ذریعہ بن جائیں، تاکہ بچے کسی طرح جو آج امت بھٹک رہی ہے، تاکہ ان کی بچوں کے دلوں کے اندر جب یہ بڑے ہوں تو یہ وہ بچے بنے کہ جن کے دلوں کے اندر امت کا درد ہو، یہی وہ بچے بنے کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات کو آراستہ و پیراستہ کرنے کے بعد جو امت بھٹکی ہوئی ہو اس کو راہ راست پر لائے۔ اور اس مسجد کے اندر جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے، وہی دوسری طرف اس مکتب کے اندر دنیائی تعلیم کو انسان کو دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے کون سی تعلیم انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے کون سی تعلیم کامیاب بنا سکتی ہے۔ تو لہٰذا دونوں تعلیموں کو ساتھ ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ جب یہاں پر بچے اسٹیج پر اپنے جو بھی ان کی تقریر ہوگی، مکالمے ہوں گے، اور اسی طرح جو بھی پروگرام بچوں کو مفتی صاحب نے محنت کرانے کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر پروگرام بٹھائے ہیں، جب آپ اس پروگرام کو سنو گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ہماری اس مسجد کے اندر اور ہمارے اس مکتب کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ تو بتلانا مقصد ہے کہ ہمارے اس مکتب کا اور اس مسجد کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی طرح بچہ پڑھ کر والدین کا نام روشن کرے، اور وہ آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہر انسان کے لیے اور ہر چیز کے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کو لے کر انسان فخر محسوس کرتا ہے اور تکبر محسوس کرتا ہے، اور اس چیز کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ فلاں گاڑی میرے پاس ہے، لہٰذا مجھے خاندان کا ہو، میرے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ ہے۔ غرض ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کی لے لیجیے کہ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو لے کر وہ تکبر جتاتا ہے، جس کو لے کر جب وہ محلے کے اندر بیٹھتا ہے، اپنے یار و دوستوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، تو اس چیز کو جتاتا ہے کہ ہاں میں تم سے اونچا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس امت کے درمیان بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو انسان اپنانے کے بعد، جس چیز کو انسان اپنے دل کے اندر پیوست کرنے کے بعد پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز تمام دنیا کی کتابوں سے افضل ہے، وہ کلام جو تمام کلاموں سے افضل ہے، وہ کتاب کہ اس کتاب کے جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب کہ جس کتاب سے افضل کوئی انسان نہیں ہو سکتا، جس کتاب سے افضل کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا، اور وہ فخر کی چیز، اس امت کے تکبر کی چیز، اس امت کی وہ چیز کہ جس کو سینے کے اندر بسا کر انسان قبیلے کے اندر کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا آج سینہ بلند ہے، ہاں میرے سینے کے اندر قرآن کریم ہے، وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے جس کو ہم کلام اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم قرآن شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج دنیا کا بڑا سے بڑا انسان اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نبی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کو پڑھ کر کبھی رویا جاتا ہے، جس کلام کو پڑھ کر بہت سے ایسے لوگ کہ وہ اب تک تو دنیا کے رنگ ردیوں میں کھو رہے تھے، اب تک تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کو صرف اور صرف اس دنیا کی رنگینیاں دکھتی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ انہیں صرف اس چیز کی فکر تھے کہ کسی طرح دنیا کو کما لیا جائے، کسی طرح اپنی اولاد کو دنیا کے اعتبار سے بلند اور سرفراز کر دیا جائے۔ لیکن جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر قرآن کریم کی محبت اور اس کی عظمت پیوست ہو جایا کرتی ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں ہیج اور ناکام ہو جایا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے اور اسی طرح مسجد کے اندر جو بھی پروگرام ہو اس میں بھرپور محلے والوں کے فرض بنتا ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے آپ کے ہیں اور نام روشن آپ کا ہوگا، مفتی صاحب کی محنت ہے، اگرچہ آخرت میں اس کا انعام ملے گا، لیکن آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ کسی کا بچہ اول نمبر آیا ہے، کسی کے بچے نے دوم پوزیشن حاصل کی ہے، کسی کے بچے نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے، اب اس کی خوشی کا اندازہ آپ اس کے والدین سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جہاں مفتی صاحب کی اتنی ساری کوششیں ہیں، اتنی ساری محنتیں ہیں، تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اور ذمہ داری یہی ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو تو آپ چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا
فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آج جس خیر و برکت کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں تعویذوں کے ذریعے اور طرح طرح سے، وہ خیر و برکت نماز اور قرآن میں ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں موصوف نے تلاوت کی اور آپ کو سن کر محسوس بھی ہو گیا ہوگا۔ تلاوت کلام اللہ شریف کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی ستائش کی جائے، تو صرف اور صرف احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ تو آئیے خالق کائنات کے حمد و ثنا کے بعد اب آپ کو دربار نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر چلتے ہیں اور نذرانہ عقیدت اور اسی طرح نعت نبی گنگنانے کے لیے آواز دیتے ہیں محمد امن کو، کیوں آئے اور نبی کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محمد امن، آپ کافی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کے قصے تو سنائے لیکن صحابیات کے قصے نہ سنائے، ہم نے اپنی اولاد کو طرح طرح کی کہانیاں تو سنائی لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے قصے ان کو نہ سنائے۔ بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے بچی تقریر کر رہی تھی۔ اب پھر سے اس کے بعد بچی حمیرہ پروین، اس کو تلاوت کے لیے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور پھر تلاوت کریں، صرف اس لیے تاکہ بچوں کو نماز کی عادت بن جائے۔ ان کی حوصلہ افزائی جب ہوگی تو پھر اگر کسی بچے نے اس سال 5 روزے رکھے تو پھر آنے والے سال کے اندر جب اس کی حوصلہ افزائی ہوگی تو خود بخود 10 روزے رکھنے کی کوشش کرے گا، 10 روزے رکھنے پر اور حوصلہ افزائی ہوگی پھر خود بخود وہ 20 روزے رکھے گا۔ تو اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے تاکہ بچوں کے اندر حوصلہ ہو، جذبہ ہو اور وہ دین کی طرف مکمل مائل ہو، نہ ان کی فرض نماز قضا ہو، نہ ان سے دین کا کوئی ایسا احکام چھوٹے کہ جس احکام کو اللہ رب العزت نے